بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ کپڑے سے چھپا ہوا ہوگا تو وہ جہنم میں ہوگا۔ یہ حدیث ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی اپنے ٹخنوں کو چھپاتا ہے تو صرف اتنا حصہ جو ٹخنوں کا کپڑوں سے چھپا ہوا ہے وہ جہنم میں کاٹ کے ڈال دیں گے، باقی انسان جہنم میں نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ پورا انسان ہی جہنم میں ہوگا۔ تو یہ بڑی سخت وعید ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں چونکہ جدت کا زمانہ ہے تو نئی نئی باتیں پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو اس کے لیے ہے جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرے، ہم تو تکبر کی وجہ سے ٹخنے نہیں چھپاتے، لہٰذا ہمارے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ٹخنوں کو چھپانا یہ تکبر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوتا۔ پھر بعض لوگ ایک دلیل دیتے ہیں کہ جب یہ سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا تہبند، اس زمانے میں عام طور پہ تہبند باندھتے تھے، لنگی، کہ وہ کبھی ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ تو اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ تکبر کی وجہ سے نیچے کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم بھی تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے۔ تو اس حدیث کو ذرا سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ استثناء صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نہیں ملا، حضرت عثمان، حضرت علی کو نہیں ملا، اہل بیت میں سے کسی کو بھی نہیں ملا، مہاجرین اور انصار کسی صحابی کو نہیں ملا، اور یہ آ گئے کہ ان کو بھی مل گیا، تو اس کو بھول جائیں۔ یہ استثناء پوری امت میں سے صرف انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو ٹخنے چھپ جاتے تھے وہ بے دہانی میں چھپ جاتے تھے، اور ہمارے زمانے میں جان بوجھ کر ٹخنوں کو چھپاتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات کہ وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے، اور ہمارے معاشرے میں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، کہہ رہے ٹھیک ہے بس چھپا لو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا، اور ہمارے یہاں جو ایسا کرتے ہیں وہ مستقل ایسا کرتے ہیں، تو اس لیے اس طرح کی تعویلات اور اس طرح کی باتوں سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی پنڈلی کھلی بھی ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ چلو اگر آدھی پنڈلی نہیں تو آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنے سے اوپر تک جہاں کہیں بھی کر لو تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ٹخنا چھپا ہوا نہ ہو۔ تو اس لیے اس وعید کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو ٹخنا چھپا ہوا ہوگا تو وہ جہنم میں ہوگا، یعنی وہ پورا آدمی جہنم میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم